بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فضائل۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بہت عظیم فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی ہے: نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔ مشکات شریف صفحہ 202 پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 آفات کے لیے علاج ہیں، جس میں سب سے چھوٹی آفت پریشانی ہے۔ مشکات شریف کے صفحہ 202 پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ وہ تابعدار بن گیا اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 201 پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ گناہ سے فریض اور عبادت کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بکثرت پڑھنے سے گناہوں سے بچنے اور عبادت کی توفیق مل جاتی ہے۔ معرف القرآن کے صفحہ 488 جلد نمبر 8 میں ہیں، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں 2 مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ایک میرا لڑکا کفار نے اغوا کیا اور دوسرا رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وصیتیں فرمائی: نمبر 1 تقوی اختیار کرو، نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ انہوں نے دونوں کام شروع کر دیے اور وہ اپنے گھر ہی میں تھے کہ ان کا لڑکا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ 100 اونٹ بھی لے کر آیا۔ اسی طرح دونوں مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ ہم نے دنیا کا بہت ذکر کیا اور دنیا کے کاموں کو وقت بھی بہت زیادہ دیا اور خواہشات میں اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے 41 دن تک 24 گھنٹوں میں سے 20 یا 30 منٹ فارغ کر لیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غفلت نہ کرتا۔ میں دنیا کے کاموں کو سمجھتا مگر ذکر الہی کو نہیں سمجھتا تھا۔ میں دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتا تھا، ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا۔ 41 دن کے بعد آپ ذکر کرنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے بارے میں کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 41، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تھوڑا ذکر کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی منافق ذکر کم کرتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے اس بارے میں سوچنے میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یقیناً کامیابی اور مشکلات کا اکثیر اور مجرب علاج ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے بہت سے پریشانیوں اور مصیبتوں سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ کچھ پریشانیاں جس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے سکون نہ ہونا، پریشان رہنا، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، بہت سے دوسرے امراض، رزق کی تنگی، کاروبار میں مشکلات، مصائب کا پیش آنا، نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہونا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، قرض کی وجہ سے پریشان ہونا، غصہ کا غلبہ ہونا، ماں باپ، عزیز، اقارب وغیرہ سے نفرت ہونا، گناہوں سے نفرت نہ ہونا، دین کی طرف رغبت نہ ہونا، جادو یا نظر بد کا اندیشہ ہو، غلط ماحول ہو، دین میں سکون و نورانیت نہ ہونا، شیطانی وساوس اور غیر مفید خیالات زندگی اسے اتنا بیزار ہونا کہ خودکشی کی طرف بندہ مائل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے عذابوں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا معمول بنائیں اور کوشش کریں کہ بندہ دن میں صبح سے شام تک بہت سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بندہ کچھ نہیں کرتا، کچھ باتیں ہی نہیں کرتا، بس پڑا رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے۔ تو اپنا منہ بند رکھنے کی بجائے بندہ تھوڑا بہت ذکر کر لیا کریں اور دل میں ذکر کر لیا کرے، اور اس کو جب بھی موقع ملے اور آپ کو یاد آ جائے کہ بھی کچھ کام کو ہے نہیں، تو بس لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر اپنے دل میں
شروع کیا کریں، اور صبح سے لے کر شام تک جو ہیں اس کو اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی فارغ وقت ملے اور ذہن میں خیال آئے کہ بھئی میں فارغ بیٹھا ہوں تو فوراً اس کلمے کا ورد شروع کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس سے ذکر شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے درود شریف ہیں جس میں درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو جو بھی درود شریف آپ پڑھتے ہو اس کا معمول بنائیں، 100 دفعہ پہلے اور 100 دفعہ آخر میں، اور سارا دن جو بھی وقت ملے جو ذہن میں آئے تو بس فوراً اس کلمے کا ورد شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ نصیب فرمائے گا۔